السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس نمبر 28 ہے، اور درس نمبر 28 مشترکہ مشق کے بارے میں ہے، یعنی جو گزشتہ ہمارے 4 سبق گزرے ہیں۔ سبق نمبر 2 حرکات، سبق نمبر 3 حروف مدہ، اور سبق نمبر 4 کھڑی حرکات، اور سبق نمبر 5 واو لین اور یا لین کے متعلق تھے۔ تو ان سب کو ملا کر، یعنی کہ ان الفاظ کو ہم ساتھ لے کر مشق کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقف کی بھی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم وقف سے۔ وقف عربی زبان میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں، رکنے کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں وقف کلمے کے آخری لفظ کو ساکن کر کے رکنے کا نام ہے۔ مشق، اب مشق کے اندر یہ چاروں قسم کے الفاظ، حرکات کے، حروف مدہ کے، کھڑی حرکات کے، واولین اور یالین کے، یہ چاروں قسم کے الفاظ ہم نے اس میں لائے ہیں تاکہ ہماری مشق ان الفاظ پہ ہمیں عبور حاصل ہو جائے مشق کرنے کے بعد۔ مشق شروع کرتے ہیں۔ فا زیر فی ہا الف زبر ہا فی ہا خا الف زبر خا لام زیر لی خالی فیہا خالی دال واو پیش دو نون زبر نا دون فیہا خالدون۔ وقف ہم نے اسی نون کو ساکن کر کے اس کے اوپر رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور جب واو مدہ کے بعد یا مدہ کے بعد یا الف مدہ کے بعد آگے ہم کسی لفظ پہ وقف کر رہے ہوں گے تو ان کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ، یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا اسی طرح واو لین، یا لین، ان میں سے کسی کے بعد بھی ہم جب وقف کریں گے، کوئی بھی لفظ آ جاتا ہے اس کے بعد جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف میں ہم نے 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر اس کو، یعنی حروف مدہ ہے چاہے حروف لین ہے، تو ہم نے اس کو 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پھر وقف کرنا ہے، جیسے فیہا خالدون، اس طریقے سے، یعنی خالدون۔ واو مدہ تھی، واو مدہ کے بعد اگلے حرف پہ ہم نے وقف کرنا تھا، تو واو مدہ کو 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پھر ہم نے اگلے لفظ پر وقف کیا، یعنی اگلے لفظ کو ساکن کر دیا۔ ساکن یعنی لفظ کے اوپر جو بھی حرکت ہو اس حرکت کو ختم کر دینا، اس کو کہتے ہیں وقف۔ فیہا خالدون، آگے شین زبر ش، ہا زیر ہی شاہی، دال واو پیش دو شاہدو، شین زبر ش، ہا یا زیر ہی شہی، دال یا زبر دی، نون زیر نی دینی، شہیدو شہیدینی۔ اب نون کے اوپر وقف کرنا ہے، اور یا لین کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے جس کے اوپر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں،
تو اب یائے لین کو ہم نے 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پھر اگلے لفظ پر رکنا ہے. جیسے شہیدو، شہیدین، شہیدین. اس طریقے سے کوئی بھی لفظ آ جائے اس کے اوپر ہم نے ایسے ہی رکنا ہوگا، وقف کرنا ہوگا. آگے کاف زبر ک، ف زبر ف، کف، را واو پیش رو، کفرو، با زیر بی، حمزہ کھڑی زبر بی، یا کھڑی زبر یا بی، یا، تا زیر تی، بی آیاتی، کفروا بآیاتی. اب ہم نے تا پہ وقف کرنا ہے. کھڑی زبر کے بعد لفظ یعنی تا، اس کے اوپر ہم رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں. اب ہم نے کھڑی زبر کو 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پھر وقف کرنا ہے. کیونکہ کھڑی زبر الف مدہ کی طرح ہی ہوتی ہے، تو لہٰذا جب ہم تا پہ وقف کریں گے تو کھڑی زبر کو 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پھر وقف کریں گے. جیسے کفروا بآیات. آگے با یا زبر بی، نون زبر نا، بین، ہا الف زبر ہا، بینہا، واو زبر و، با یا زبر بی و بی، نون زبر نا، و بین، ہا الٹا پیش ہو، و بینہ، بینہا و بینہ، حمزہ زبر میم زبر ما، اما، دال الف زبر دا، امدا، بینہا و بینہ، امدا. الٹا پیش کے بعد جب حمزہ آ جائے تو الٹا پیش کو 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر لمبا کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے الٹا پیش کو 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر لمبا پڑھا ہے. اور دوسری بات دال الف زبر تا. جب دال الف زبر دا یعنی کہ لفظ الف آخر میں آ جائے اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو اس کو وقف کی صورت میں بھی اسی حالت میں پڑھا جاتا ہے جیسے کہ وہ بغیر وقف کی حالت میں پڑھا گیا ہے. جیسے امد. اب جب ہم اس پہ وقف کریں گے یعنی الف ہے، الف سے پہلے حرف پہ زبر ہے، تو جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو اسی حالت میں وقف کریں گے یعنی امد. اب دیکھیں وقف بینہا و بینہ امد. آگے کاف زبر کا، میم زبر ما، کما، ثا زبر ثا، کمثا، لام زیر لی، کمثلی، را یا زیر ری، کمثلی ری، حا زیر حی، کمثلی ریحی. اب یا مدہ کے بعد ایک لفظ ہے اس پہ ہم نے رکنا ہے، تو اب یا مدہ کی جو مقدار ہے اس کو ہم نے 2 سے 3 سیکنڈ کے برابر کھینچ کر پھر اگلے لفظ پہ رکنا ہے.
جیسے وقف کمثل ریح، اس طریقے سے. حمزہ یا زیر ای، میم الف زبر ما، ایما، نون زیر نی، ایمانی، ہا میم زیر ہم، ایمانہم، واو زبر و، شین زبر ش، وش، ہا زیر ہی، وشہی، دال واو پیش دو، وشہیدو، ایمانہم وشہیدو. واو ساکن جب لفظ کے آخر میں آ جائے تو وقف کی صورت میں بھی اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح بغیر وقف کی صورت میں اس کو پڑھا گیا ہے. یعنی دال واو پیش دو، وقف کی صورت میں بھی دال واو پیش دو ہی رہے گی. یعنی واو ساکن یعنی واو مدہ، وہ وقف کی صورت میں واو مدہ ہی پڑھی جائے گی. وقف ایمانہم وشہیدو. آگے واو زبر و، جیم زبر ج، وج، عین زبر ع، وجع، لام زبر ل، وجعل، لام زبر ل، ہا الف زبر ہا، لہا، وجعل لہا، را زبر را، واو الف زبر و، روا، سین زیر سی، رواسی، یا زبر یا، رواسی، وجعل لها رواسي. واو زبر و، جیم زبر ج، وج، عین زبر ع، وجع، لام زبر ل، وجعل، با یا زبر بی، نون زبر ن، بین، وجعل بین، وجعل لها رواسي وجعل بين. اب بین، با یا زبر بی، یا لین کے بعد ایک لفظ پہ ہم نے رکنا ہے. تو اب یا لین کی جو مقدار ہوگی وہ 2 سے 3 سیکنڈ پہ چلی جائے گی. یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ کر پھر ہم اس کے بعد والے لفظ پہ رکیں گے. جیسے وجعل بین، وجعل بین، اس طریقے سے. اگلا لفظ ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو، نون زبر ن، ہارون، میم الف زبر ما، کاف الف زبر کا، ما کا، نون زبر ن، ما كان، هارون ما كان، حمزة زبر أ، با واو پیش بو، ابو، کاف زیر کی، ابو کی، هارون ما كان أبوك. اب
واو مدہ کے بعد ہم نے ایک لفظ پہ رکنا ہے، تو واو مدہ کی جو مقدار ہوگی وہ 2 سے 3 سیکنڈ پہ چلی جائے گی، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ کر پھر اگلے لفظ کو ساکن کریں گے، جیسے وقف ما کان ابوک، اس طریقے سے۔ عین آگے عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا زیر ہی، علیہ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، علیہ یوم، واو پیش وو، لام زیر لی، وولی، دال زبر د، ولید، علیہ یوم ولید، واو زبر و، یا واو زبر یو، ویو، میم زبر ما، ویوم، یا زبر یا، میم واو پیش مو، یمو، تا پیش تو، یموتو، ویوم یموتو، علیہ یوم ولد ویوم یموت۔ واو ساکن کے بعد اگلے لفظ پہ رکنا ہے، تو واو ساکن کو 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ کر پھر اگلے لفظ پہ رکیں گے، وقف وَيَوْمَ يَمُوتُ، لا آگے لام واو زبر لو، حمزہ زبر لو طا الف زبر طا اطا، عین واو پیش عو اطاعو، نون الف زبر نا اطاعونا، لو اطاعونا، میم الف زبر ما، قاف پیش قو ما قو، تا زیر تی قوتی، لام واو پیش لو قتلو، ما قتلو، لو اطاعونا ما قتلو۔ واو ساکن یعنی واو مدہ پہ جب وقف کریں گے تو واو مدہ اسی حالت میں پڑھی جائے گی جیسے کہ وہ پڑھی جاتی ہے، یعنی اس کو کھینچنے کی مقدار وہی 1 سیکنڈ ہی رہے گی۔ اسی طرح واو مدہ آخر میں آ جائے یا مدہ آخر میں آ جائے یا الف مدہ آخر میں آ جائے، تینوں کا یہی قاعدہ ہے کہ اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کر وقف کریں گے، یا اسی طرح واو لین آ جائے یا یا لین آ جائے تب بھی 1 سیکنڈ کھینچ کر وقف کریں گے، وقف ما قتلوا، ما قتلوا۔ یہ آج کا ہمارا درس مکمل ہوا، یعنی مشترکہ مشق۔ تو اس میں ہم مزید اپنے طور پہ قرآن پاک میں سے چند سطریں دیکھ لیں، صفحہ دیکھ لیں، تو اس میں ہم اس طرح کے الفاظ کو ڈھونڈ کر جو ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کی ہم مشق اور ان کی ادائیگی اپنے ذاتی طور پر جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ زبان کے اوپر الفاظ جاری ہو جائیں گے۔ تو اگلا جو ہمارا درس نمبر 29 ہوگا وہ سکون کے بارے میں ہوگا، یعنی جزم کے بارے میں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس میں جزم کے متعلق پڑھیں گے
تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔